بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياكم محدثات الأمور كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محرم الحرام کا مہینہ 1447 سے شروع ہو چکا ہے. آج محرم کی 1 تاریخ ہے. اس مناسبت سے کچھ ایسے مسائل ذکر کیے جائیں گے کہ ایک مسلمان کو اس مہینے جن کے کرنے کی ترغیب ہے، اور کچھ ایسے مسائل ذکر کیے جائیں گے جن سے بچنے کی ترغیب ہے. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کی ابتدا ہے. اسلامی سال محرم کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں عرف عام میں بسا اوقات مسلمانوں کو علم نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کی ابتدا ہے اور نیا سال اس سے شروع ہوتا ہے. بچوں کے شمسی مہینوں کے نام عموماً لوگوں کی زبان پر رائج ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں ختم ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے اور اسلامی سال کی جو تاریخیں اور مہینے ہیں یہ مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے. بار کیا اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینہ سے ہوتی ہے. ہمارے اسلامی ممالک کا یہ عالمیہ ہے کہ یہاں بھی سرکاری طور پر چھٹی 1 جنوری کو تو ہوتی ہے لیکن 1 محرم کو نہیں ہوتی. حالانکہ کم از کم اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست پاکستان میں اگر چھٹی ہونی چاہیے
تو جو کہ محرم کو ہونی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ سال کے پہلے دن میں چھٹی ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اگر ہونی چاہیے تو یہ تو محرم کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ نئے سال کو بطور تہوار کے منانا یہ کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم اس بنیاد پہ چھٹی پر زور دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی بندہ ضرورت سمجھتا ہے کہ نئے سال میں پہلے دن چھٹی ہونی چاہیے تو پھر جنوری کو نہیں محرم کو ہونی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو اپنی اسلامی تاریخ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ نئے سال کا شروع ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے فکر کا مقام ہے۔ پچھلے سال کے جو معاملات ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام اس نے کیے پچھلے سال اس میں سے کتنے ایسے تھے جو صحیح تھے اور اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ تھے، اور کتنے ایسے تھے جو غلط تھے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ تھے۔ نئے سال کا یہ پیغام ہے کہ بندہ اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کر لے کہ پچھلے سال مجھ سے کیا ہوا، میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کیے۔ اچھے کاموں کو یاد کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، برے کاموں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اب جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں نیکیاں زیادہ کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا۔ میرا یہ سال نیکیوں کے غالب آنے کا سال ہونا چاہیے۔ یہ عزم سال کے شروع میں کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس عزم کو نبھاتے ہوئے پورا سال اس پر عمل کرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب یہ دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے 31 دسمبر، بعض شہروں میں نئے سال کا استقبال گناہوں سے کیا جاتا ہے۔ کراچی میں نے یہ وہ چیز دیکھی ہے، ایک مرتبہ ہم دارالعلوم کراچی میں تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، 31 دسمبر کی جاگ رہے تھے، تو کراچی کے جو دوست تھے وہ میرے ساتھ کرنے بیٹھے تھے، تو کہنے لگا ابھی دیکھنا 15 منٹ بعد کیا ہوتا ہے، فیرن ہوگی۔ ہمارے لیے یہ چیز نہیں تھی، تو ہم نے کہا لگتا ہے کہیں کوئی لڑائی ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ فیرن ہونے والی ہے۔ جو 15-20 منٹ گزرے، پورے 12 بجے، رات کے 12 بجے، تو ہر طرف سے فیرن کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی گولیوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے۔ کیا ہوا جی؟ ہم تو ڈر گئے، یہ کیا؟ کہتے یہ نئے سال کا استقبال ہے۔ کیا یہ نئے سال کا استقبال؟ نئے سال کی خوشی میں ہوتا ہے کہ لوگ آخری رات 12 بجے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر فیرن کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ناشتے کرتے ہیں، وہ نیا سال جب گیا اتنی بھی عقل نہیں ان کو کہ چلو ماضی میں جو گناہ ہوئے سو ہوئے، اب سال کی ابتدا بھی گناہوں سے نہ کریں۔ تو نیا سال یہ نہیں کہتا کہ جس طرح پہلے گناہوں میں مست تھے اور مگن تھے اسی طرح اپنی زندگی گناہوں میں گزار کرو۔ نیا سال یہ کہتا ہے کہ اگر پہلی زندگی گناہوں سے
بھری ہوئی ہے، اب گناہوں سے پاک زندگی کی ابتدا کر اور ساتھ کا گناہوں سے معافی مانگ۔ ایک بات تو یہی کرنے کی ہے کہ نیا سال بطور تہوار کے نام سے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نئے سال میں بھی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ اپنے پچھلے سال کے اعمال کا محاسبہ کر لے، جو اچھے ہیں کام کیے اس کو شکر ادا کر لے، جو گناہ ہوئے ہیں اسے توبہ استغفار کر لے، اور ایسا کہ یہ وہ عزم کر لے کہ بھائی میں اپنی آئندہ سال کی زندگی وہ گناہوں سے بچنے والی گزاروں گا، گناہوں سے والی زندگی نہیں۔ محرم کا مہینہ یہ مہینوں ایک مقدس مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فضائل خصوصیات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بہت سے عام سے واقعات محرم کے مہینے سے جڑے ہوئے واقعات کا ذکر کرنا پھر لوگ اس کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں میں ایک اہمیت کا حامل ہے، اس لیے یہ مہینہ حج والے مہینوں سے جڑا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ ذوالقعدہ ذوالحج یہ حج کے مہینے ہیں، ذوالحج کے بعد محرم آتا ہے، وہ چونکہ مقدس مہینے حج کے مہینے یہ مہینہ ان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی بھی عظمت ہے۔ محرم کے مہینے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی اعمال کرنے کے لیے اپنی امت کو ترغیب دی، ان میں سے ایک 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، یا 10 اور 11 کا۔ بس مگر اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی، بتانے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں 10 محرم کے دن فرعون سے نجات ملی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمیں فتح عطا ہوئی تھی، تو بطور شکرانے کے 10 محرم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا علم ہوا، اور میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کو کیا محبت، کیا عقیدت، ہم زیادہ اس کے لائق ہے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح کے مجھے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ ساتھ ان کی مشابہت سے بچنے کا بھی اہتمام فرمایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی مشابہت سے بچنا ہے کہ ایک روزہ ساتھ اور ملا رہنا، چاہے 9 کا رکھ لو چاہے 11 کا رکھ لو، تاکہ ان کی مشابہت ہو۔ یہود نصارہ کی مشابہت سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا بہت زیادہ اپنی امت کو حکم فرمایا، حتیٰ کہ دیکھ لیں عبادات میں بھی ان کی ہر تشبہ ٹھیک نہیں ہے،
10 محرم اور اس کے ساتھ ایک اور 9 یا 10 یہ روزے کے دن ہے، اس کو روزہ رکھا جائے۔ لوگوں نے ان دونوں دنوں کو خاص طور پہ کھانے پینے کا دن سمجھ لیا۔ سارا دن جانوروں کی جگہ ادھر بھاگ رہے ہیں، کھانے والی چیز جو ہے نا بانٹ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں کھانے کے لیے لینے کے لیے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اور امید ثواب کی، امید کس چیز کی؟ ثواب کی بات۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی، آپ کی سنت کی نافرمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس دن روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ اس کام کو ثواب سمجھ کے اس دن لوگوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ دن کے وقت ہے، اور نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت۔ ابئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، جس حالت میں شہید ہوئے ان کا روزہ تھا، نہ انہوں نے کوئی پانی والی سبیل لگائی ہوئی تھی، نہ کسی پانی والی سبیل کے پیچھے جو ہے نا وہ ان کے بہانے والے کو بھاگ رہے تھے جن کی وجہ سے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا 10 محرم کو روزہ تھا، اور روزے کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، 9 محرم کا روزہ رکھے، یا 7 9 کا نہیں تو 11 کا روزہ رکھے۔ اس طرح دن کے وقت یہ کام کرنا کہ سارا دن کھانے والی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، ادھر لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، بس یہ ہو رہا ہے، یہ سراسر خلاف سنت کام ہے۔ خیرات صدقات منع نہیں، اس کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ان کے نام پہ خیرات کر دی، صدقات کر دی، منع نہیں ہے۔ ایک اور روایت بھی 10 محرم کے متعلق آئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر 10 محرم کے دن کھانے پینے میں وسعت کرو۔ اچھی چیز کھلاؤ 10 محرم، اور فرمایا جو بندہ 10 محرم کو اچھی چیز کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن کے وقت روزہ بنا رکھو اور سارا دن گلے کوچوں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح بھاگتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں کیچ کرتے رہو۔ نہیں، روزہ رکھو، گھر میں افطاری کا اہتمام کرو، افطاری کی کوئی اچھی چیز سامنے لاؤ، گوشت پکا لو، چاول پکا لو، حلوہ پکا لو، اور چیز پکا لو، کھانے پینے کی اچھی چیزیں افطاری کے وقت سامنے لاؤ، اپنا روزہ افطار کر لو، اور بھی کسی کے افطار کے وہاں جاتے ہو کرواؤ۔ یہ طریقہ ہے، وہ جو نکالا وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ جب 10 محرم کے دن روزہ بھی رکھنا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اگر گھر والوں پر مالی وسعت کرنی ہے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہوئی، افطاری کے وقت کرو، افطاری کے بعد کرو۔ چلو کسی نے دن کے وقت ہی کرنا ہے یہ کام، اگرچہ 10 محرم کو فرض نہیں ہے، اس کے لیے طریقہ کو اچھا اختیار کرو۔ ہمارے یہاں چیزیں فروخت ہوتی ہیں، فروخت کہہ رہا ہوں، جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں خیرات کے نام پر، طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کہہ دی گھر میں 2 کلو کھیر پکا لی، وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتن ملتے ہیں،
کیا اسے بولتے ہیں گجیاں ٹوٹیوں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ لے آتے ہیں، اس میں ڈال ڈال کے جو ہے نا اب لائن میں لگا کر لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ آتے نہیں سخاوت سخی صاحب اتنے اتنے برتنوں میں دے رہا ہے، لائن لگا کر کیا سخاوت ہے، کلو کھیر پکانی اس میں تھوڑی تھوڑی پہل کے دے رہا ہے، ایک بھی چمچی، یار اس سے اچھا ہے کہ زیادہ بندوں کو تو نہیں کھلا دے، 2 بندوں کو بیٹھ نہیں کھلا دیا، ہاں یہ کہ نہیں بجٹ نکل آئی ہے، ان دنوں کے اندر کچھ چھوٹی میں ڈال کر جو ہے وہ لائن لگا کر وہ خیرات کی جاتی ہے، کلو 2 کلو کھیر پکا لی یا چاول پکا لی، اس میں ڈال کے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے بچوں کو دیتے ہیں۔ اب وہی لگ لگ کر لیتے ہیں اور لیتے لیتے چھینا جپٹی کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر گراتے ہیں اور رزق کی بے روزی پھر کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو خیرات کریں تو بھیا دستر خان لگا کر ان کو عادت کے ساتھ کھلائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات فرماتے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ لائن لگا کر جو ہے نا وہ اس طرح دیا جا رہا ہے یا ویسے ہی لٹائی جا رہی چیز۔ اور اس طرح لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر بھی وہاں تقسیم ہو رہا ہے، یہ نان حدیث تقسیم ہو رہا ہے، بدانہ تقسیم ہو رہا ہے، اور کیا قبرستان میں عبرت کی جگہ وہاں تو بندے جاتے ہیں کوئی دعا خیر کرنے کے لیے، کوئی صالح ثواب کے لیے، کوئی اس طریقے سے مقصد کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ قبرستان کو بھی کھانے پینے کا اڈا سمجھ لیا گیا۔ اب وہاں پر لوگ کچھ چیزیں کیا نا وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے آتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں اور چیزیں لے جاتے ہیں چھین کر۔ چھین کون سا طریقہ ہے؟ میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا، ایک بندہ جوس کے ڈبے لے کے آیا تقسیم کرنے کے لیے۔ اب وہ بیچارہ جوس کے ڈبے تقسیم کرنے کے لیے لے کے آیا، کافی سارے ڈبے دے، لوگ آئے اور اس سے چھینا جھپٹی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کو قبر کے اوپر گرا دیا، قبر کے اوپر گرا کے وہ ٹھا کے نہ کو سارے جوس کے ڈبے کھو کے گئے۔ کیا طریقہ ہے؟ ایک خیرات کرنی ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اور مسئلہ یہ کہ نیکی کے عنوان سے ہو رہا ہے، ثواب کے عنوان سے، واہ بجائے قبروں کی بے حرمتی کر کے کھڑے ہو کے کھانے سے، اس طرح یہ ثواب کی وجہ سے کام تو کہیں اور جا رہا ہے۔ تو خیرات کرنی ہے تو کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں، لیکن اور اچھا نہیں کرتے۔ ان دنوں کے اندر بعض لوگ شیعہ حضرات کی دکھا دیکھی پانی کی سبیلیں روڈ پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی کس نظریے سے؟ وہ تو اس نظریے سے لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے جلوس نکالنا ہوتا ہے، پیٹنا ہوتا ہے، مار دھار کرنی ہوتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، اس انہوں نے کون سا گزار کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو پیو خود بھی دوسرے کو پلاؤ۔ یہ کس لیے؟ اور پھر شاید ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز اب حسین کو پہنچے گی، پانی اس وقت کے دھوکے کے ساتھ حسین کو شہید کروا دیا، پیاسا اب ان کے نام کو پانی تقسیم کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو پانی نہیں ہے حسین کو پہنچا، تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک پانی بھی فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو روزی دیتے ہیں، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ پاک کی طرف سے شہداء کو روزی ملتی ہے۔ اب وہ تمہاری کچھ ہی ٹھوٹیوں کے محتاج، ہاں جی، اور نہ تمہاری جو ہے وہ پانی کی جس میں چینی برائے نام ڈالی ہوئی ہے۔
ہاں جی ہلکا سلام کر کے اب چلی رہے سبھی آتے ہیں. اب اس کو حسین کو ضرورت نہیں ہے. اور حسین اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہترین جنتی کھانے کھاتے ہیں. جنتی کھانا کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور دنیا کے کھانے کسی کو منہ لگائے گا. کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح مسائل میں ایک مسئلہ ہے کہ محرم کے مہینہ میں یہ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں, پیٹتے ہیں. بہت سارے سنی لوگ بھی ان کے اجتماع سے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے تو کرائے پہ ہاں جی پیٹنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. سنی 5000 کا لالچ, 6000 کا لالچ. ہر سال سننے میں کربلا بندہ 6000 کی دیہڑی کے لیے گیا, 7000 کی. وہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے بیٹھے یا حسین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیہڑی پہ لگایا ہوا. ہاں جی کہ جاؤ بیٹھو بھائی چھوٹیاں لے لو اور شرم حرام. یہ بات یہ تو شہداء کا ماتم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک کے ہاں کامیاب ہے. شہادت تو مقصود مومن ہے, مطلوب مومن ہے, اور پھر اس پر پیٹنا ہر سال ہی دن مقرر کر لی کہ ہم یہ طرح پیٹنا ہی پیٹنا ہے. اور وہ تو مقصد گورنمنٹ کچھ اور ہے, مقاصد کچھ اور ہے. لیکن بات کیا ہے, مسلمانوں کو سنیوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات بیان فرمائی. کوئی بندہ افسوس کے نام پر, دکھ کے نام پر پیٹتا ہے, من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. جس بندے نے اپنے منہ پر تماچے مارے, گریبان پھاڑے, ہم میں سے نہیں ہے. مصیبت یہ کہ ثواب کے نام پہ ہوتا ہے. تو وہاں جا کر دیکھنا اور وہاں ان کے ساتھ شریک ہونا, یہ سب نظر. اور محرم کے مہینہ میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی اور بیاہ ناجائز ہے. محرم کے مہینے میں شادی کوئی نہیں کرنی, بیاہ کوئی نہیں کرنا. حالانکہ یہ مسئلہ کہیں بھی ہاں جی اعلیٰ سنت والجماعت کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ بات دیکھا جائے کہ سنیے بھی مشہور ہو گئی. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. کسی بندے نے نکاح کرنا ہے تو کر سکتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح محرم میں پڑھائے ہیں, اہل بیت نے نکاح محرم میں پڑھائے ہیں, صحابہ کرام نے نکاح محرم میں پڑھائے ہیں. تو محرم میں نکاح ناجائز یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی محرم میں نکاح اس لیے ناجائز ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں اس سے کچھ کوئی نکاح ہی نہیں ہے. شہادت ہوئی ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک المناک بہت بڑا حادثہ سانحہ ہے, لیکن اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ محرم میں نکاح نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ یہ تو شہادتوں سے بڑی بڑی ہے.
کوئی مہینہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں اسلام میں کسی نہ کسی بڑے سپہ سالار ہمارے مبتدا میں سے کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. تو شہادت ہر مہینہ میں ہوئی ہے، تو پھر ہر مہینہ کے اندر نکاح ناجائز کر لو گئی. ہاں جی، ذی الحج کے مہینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، نکاح ناجائز. رمضان کے مہینہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، نکاح ناجائز. عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مہینہ ہے اس میں تو نکاح کر لیتے ہیں یہ، اور جو حسین کی شہادت ہے اس میں نکاح ناجائز کہتے ہیں. ان کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے حسین سے. حضرت علی کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان میں. تو رمضان میں نکاح جائز ہے ان کے، جب محرم میں جائز ہے، مصرف ان کی کر دی ہے نا. تو بھائیو اسلام کی تاریخ جو ہے وہ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مہینہ شہادتوں سے خالی نہیں ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، ہر مہینے کے اندر آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی مختلف کی شہادتیں ملے گی. اسلام کی تاریخ کتابیں لکھی نہیں ہیں، بس البدایہ والنہایہ دیکھیں جو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں تو سن وائز اس پہ جو ہے آپ کو واقعات ملیں گے. اس مہینہ میں پیش آنے والے اہم واقعات اب پیش کرتے ہیں ابھی ہر سال کے، اس میں آپ کو ملے گا. پھر کس مہینہ میں نکاح کرو گے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس مہینے میں شادیاں کی، اہل بیت نے اس مہینے میں شادیاں کی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھائے. میرے بھائی اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شریعت میں کسی مسئلے پر اگر افسوس ہے تو افسوس 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے. ہر سال جو افسوس کے مہینے بنائے جاتے ہیں اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک اور مسئلہ کہ جس بچے اور بچی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو وہ نئی بچی کو اپنے نیکوں کے نام چھوڑا دے. محرم شروع ہو گیا، انہوں نے ماپیاں چڑھا. یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھا یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ محرم شروع ہو گیا، جنہیں نئے جوڑے شادی ہوئی ہے انہوں بچی کو ماپیاں چڑھا. کوئی شرعی مسئلہ نہیں. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مسئلہ لکھا. اہل سنت والجماعت سنیوں کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں. اچھا اگر بچی نہ جانا چاہے، ساس پانی دیتی ہے. ساس تیرے ماں پہ تیرے لینڈی ہے، محرم شروع ہو گیا. تیرے ماں پہ تیرے لینڈی ہے، محرم شروع ہو گیا. اچھا بعض جگہ پہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں سسرال تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محرم میں بچی کو نہیں بھیجنا. تو ماما اتنی بیوقوف ہو گیا جا کے سرار کرتے ہیں. تو ہمیں پتا نہیں محرم شروع ہو گیا، تو صرف ساڑی کو نیچے رکھی ہے، چلو واپس کرو. اب سوال ہے کہ یہ ماں جو ہے، ماں جو لینے کے لیے گئی ہے اپنی بچی کو، یہ اپنے ماپے سے واپس جاتی ہے محرم سے؟ شاید ہے کہ پھر تھی جو ہے یہ اپنے ماپے سے گئے بھی اپنے ماپے سے لے لو. جب یہ بھی ساسا کڑی تھی یہ بھی اپنے ماپے سے جا کے نا یہ کون جاتی یہ تھی بٹی. محرم صرف نئی بچی بات شروع ہوا، بس نہ ماں سے شروع ہوا نہ ساس بات شروع ہوا. مسئلے اپنے خود بنائے خود کھڑے ہوتے، کوئی شرعی وصیت نہیں. محرم میں مسائل میں مسئلہ یہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ قبرستان سے قبران میں پڑ جانا، مٹی پہنچ جانا، وہ کتنا رش لگا ہے بندہ قبرستان کے بڑھیاں سے بندے
دیکھو نا ہم مسلمان ہیں، ہم سننے ہیں، تم کہتے ہیں ہم سنی کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں کہنا ہوں نا کسی بندے کو پوچھے سنی کیسے کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں، سنی نہ سنی نہ سنی سنی کہتے ہیں نا سنت چلنا والا۔ سنت وہ عمل جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور امت کو اس کی ترغیب دی، یہاں تک کہ آپ کی زندگی میں صحابہ اور اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور طور دین کی پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ یہ سنت ہے۔ ہم قبروں میں مٹی ڈالنا، یہ کوئی اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ 9-10 محرم میں مٹی پہنچ جانی ہے، اس طرح کے پیچھے نہیں جانی ہے۔ اب دیکھو بارشیں آتی ہیں، بس اوقات کئی لوگ پورا سامنے جاتے ہیں، قبرستان میں مٹی ڈالنا یاد نہیں آتا، بس اگر اتنی تیز بارش ہوتی ہیں کہ قبر میں وہاں گڑھے بن جاتے ہیں اور کتے جو ہیں وہ بس اوقات کفن جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں اور بڑے عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ پھر وہ کبھی یاد نہیں آتا کہ اتنی بارش میں جانی لے گئی، ابے دی پر آدھی تائر چاچے دادے کی قبر تھے کی بنیا ہو نہیں، گڑھے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا کام خراب ہوتا ہے۔ کیوں ہی محرم ہوتا ہے اب یاد آتا ہے کہ 9-10 محرم کو یہاں کمرے میں نہیں ڈالنی ہے۔ بھائی اس مسئلے کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر مسئلہ ہے کہ جس قبر سے مٹی ہے وہ تو پھر پائی جانے، پھر پائی جانے وہ اور کٹی ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو جگہ پوچھا بنانے سے ویسے ہی منع کیا۔ ایک بارش سے زیادہ قبر اونچی ہونی نہیں چاہیے، ایک ہاتھ اس سے اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، منع شرع۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبروں کو برابر کروا دیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیٹا جہاں جڑی ہوئی قبریں ہوتی ہیں سامنے جا کے ڈال دیا۔ بعض رات کی حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کو لیول پر کر دیا تھا، مطلب ایک بارش اونچی ہوئی ہے، ایک ہاتھ اتنی اونچی رہنے سے باقی یہ جو ساری کاغذ ساڑھے سے کم رہے نہیں اونچی ہوئی ہے، یعنی پتہ ہے مٹی پوڑی ہے بھاگنے کی مٹی جتنی مرضی کوئی ہو پاتا ہے، یہ کوئی شریف مسئلہ ہے۔ مٹی ڈالنے کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک قبر ہے، اس کی مٹی پہلی کھل گئی بارش کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے، اور قبر کا نشان مٹ رہا ہے یا بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی، اب وہاں آپ اس قبر کی مٹی کو درست کریں، صحیح کریں اور اتنی کی مٹی اس کے اوپر ڈال دیں کہ وہ قبر عام قبروں کے برابر ہو جائے، یعنی ایک ہاتھ تقریباً اونچی ہو جائے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جس قبر کی مٹی خراب نہیں اور اس پر اتنی مٹی موجود ہے اور اتنی اونچی بھی پہلے تھی، اس پر مٹی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 9-10 محرم کو مٹی ڈالنے کے لیے قبر پر جاتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے، سال میں جب بھی آپ ضرورت سمجھیں برس پڑی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کو اس بات کا علم ہوا قبر پہلی بیٹھ گئی ہے یا مٹی کھل گئی ہے، قبر کا نشان ختم ہوگا تھا، وہ قدرے ضرور مٹی وہاں ڈال دیں، لیکن محرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو محرم میں ہم نے مٹی ڈال دی۔ پھر مسئلہ دیکھیں عجیب ہے، مرد دیکھیں 9-10 محرم کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اس بات کو، سرکاری چھٹی، مرد گھر میں موجود ہیں، مرد گھر میں موجود ہیں، اب وہ مٹی ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے، گھر کی خواتین ساری اکٹھی ہوئی مٹی ڈالنے کے لیے، مرد گھر میں ہٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی مصروفیات دوستی یہی نبھا رہے ہیں، عورتیں اکٹھی ہو کر قبرستان کی، عورتیں نے قبرستان جانا کہ نہیں جانا کہ یہ کوئی بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ فطرت سے خالی نہیں ہے، قبرستان عبرت کا مقام ہے،
کی جگہ ہے، وہاں بندے کو موت دیا جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں اس جگہ جہاں موت دیا جاتی ہے محرم کے مہینے میں، جس کو افسوس کا دن سمجھا جاتا ہے، ان دنوں کے اندر لوگ وہاں جگہ بند نظری کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ کی ماں بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے قبر پر تو پھر مرد جو ہے نا، عورتیں کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھو جو بندہ فوت ہوئے، عورت واسطے حکم نہیں ہے کہ وہ جنازے دے نال آوے میت چک کے، عورت واسطے حکم نہیں، عورت واسطے حکم نہیں کہ جنازہ پڑھے، عورت واسطے حکم نہیں کہ تدفین شریک ہوئے، کیوں نہیں حکم ہے؟ اسی واسطے کہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، یہ کام مردوں کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ اہم کام صورت کے یہ کام فرض ہے زندوں پر، تو وہاں عورت کو شریک نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو رسم بن گئی بھائی 9-10 مرد کو جانا مٹی ڈالنے کے لیے جانا، اب وہاں ہوتے جا رہے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرے۔ بہت عجیب و غریب ناخوشگوار واقعات میں پیش آتے ہیں۔ خیر بات چل رہی تھی کہ محرم کے مہینے میں کون سے کام ہم نے کرنے اور کون سے نہیں کرنے، مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ بندے کو مسئلے کا پتہ ہو تو اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر عمل کی توفیق کیسے ہو؟ بس عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کو چاہیے کوئی کام کرے نا اگر دین سمجھ کر کرتا ہے، پہلے کسی جو ہے اتھینٹک عالم دین سے پوچھ کہ باقی میں یہ کرنے لگا ہوں یہ شرعی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں۔ شرعی مسائل دیکھ لیں کیا محرم کے مہینے میں ایک کام یہ چلتا ہے کہ وہ گاڑیوں میں رکشوں میں اور ادھر ادھر وہ مرثیے لوگ لگا دیتے ہیں، مرثیے پڑھنے والے شیعہ ہوتے ہیں، اگر بندہ ان کو غور سے سنے تو اس میں صحابہ کرام کو برا بھلا خراب ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کی برمار ہوتی ہے، اہل بیت سے محبت کے نام پر ایسے افسانے ذکر کیے گئے ہوتے ہیں، مقصد ان کا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سن کر روئیں، لیکن پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس بات کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، عثمان غنی کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، اہل بیت کے نام پر ایسے افسانے گھڑے ہوئے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب لوگوں نے لگایا میں رکشہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے، گاڑی ادھر سے آ رہی ہے ادھر کو جا رہی ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں، اس طرح وہ ہاتھ مارنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ ہاتھ مارنے کی آواز ساز کا کام دیتی ہے۔ ان دنوں میں ان لوگوں کی فیسیں بڑی ہوتی ہیں عجیب و غریب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، گاتے ہیں مرثیے نوحہ اور مرثیہ، لیکن شریعت میں حرام ہے، نجائز ہے۔ نوحہ شریعت میں کیا ہے؟ نجائز۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا نوحہ سے، یعنی کوئی مرد یا عورت اس کام کے لیے افسوس کے موقع پر حاصل کیا جائے کہ وہ ایسے اشعار کہیں کہ جس سے لوگوں کو رونا آئے، تو وہ لوگوں کو بھڑکائیں رونے کے لیے، لوگوں کا ہتھرا مار کے رونے لگ کر، اس شریعت میں نہیں۔ کسی عزیز کے فوت ہونے پر بندے کو دکھ ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے اور خود رونا آئے، آنسو نکل آئیں، اس پر کسی کا قابو نہیں ہے اور وہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اپنے جانے والے عزیز سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ جو نوحہ گانے والے، نوحہ کرنے والے، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ آتے ہیں، یہ تو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر یہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں پورے سال کی روٹیاں ان کی بنتی ہیں۔ آپ کبھی کسی نوحہ یہ جو چلتے ہیں نام لکھے، وہ فون نمبر بھی اپنا دیتے ہیں مشہوری میں، بلائیں ان پہ بھی ہم نے آپ کو بلانا، نوحہ
صفائی کے لیے آپ آئے پھر آپ کو آپ کی آنکھیں کھولے نہیں، وہ کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ شریعت میں نہ جائے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے تو بندہ مر جاتا تو لوگوں کو بلانے کے لیے اسپیشل عورتیں اور مرد بلائے جاتے، وہ آ کر روتے تھے، وہ آ کر روتے تھے اور پیسے دیتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ حرام بس وہی ہونا، ان دنوں میں وہی کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کام چلتا تھا، ہندوؤں کے ہاں بھی چلتا ہے. وہ ایک بندہ سی، وہ امی ماری بدماش سی، وہ نام سی بلا پتوانیا، وہ امی مار گئی. انہیں نوحہ کرنے والی عورتوں کو کرائے پہ بلایا. انہیں کیا کوئی میری امی مار گئی ہے، آ کے نوحہ کر. وہ کہتی تو براڑیاں جایا گا تو سارے کچھ دینا کہ دینا پہلے دس دوں گا کہ انہیں کیا بھی ذمہ دار سے انہیں کیا میں معاش بیجی ہوئے ماں بیجی ہوئے تو مان دوں گا. انہوں نے کہا دیکھنا مکر نہ جائیے، کہنا نہیں مکر فون رون واسطے آ گیا. جنازہ دیکھ گیا تو کچھ جانا دھڑا مار کے نالے کہنا بلے کو تبان کبھی مار گئی ماں مان دھونے کی تے ماں پتہ نہیں دینے بھی کہ نہ ہائے ہائے ربا ہے یار. اس طرح کی پٹکٹی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے ایسے جملے بولے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بلانا ہے. بس کوئی انگریز جا رہا تھا، اسی طرح کی ایک خاتون سے ملا جو فوت ڈے پر نوحہ کرتی تھی. انگریز نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرا کسی اور کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو رونا کیسے کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو رونا کیسے آتا ہے؟ مرا تو کسی اور کا ہوتا ہے. چلو میں کہنا بالکل اور جو ہے وہ بڑھیا تھی، زیادہ عمر والی تھی، انگریز نوجوان تھا. اس نے کہا چلو سمجھو میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں مر گیا، آپ مجھ پہ روکیں گا. اسے لمحہ پہ گیا انگریز منڈا تو بڑھی ماری کہنا چاہتے ہیں لوگ روکے وہ ہاں کہ میں رہے گی. ہوتا کر کوئی سوچی نہیں رونا والی کوئی نوحہ کرنا والی سی کہتی ہائے وے نہ جمیا نہ جایا ایک بڑھ سڑ کے تھو پیا نہ جمیا نہ جایا ہڑو تو سڑ کے تھو پیا. ہڑو تو پرانے لوگ سمجھے کہ کہتے کہ پوتے ہوں جائے ہڑو تو ہوں جائے یہ پوتے نے کہنا سمجھ میں تیرا پوتے ماں میں مار گیا. وہ نہیں کہا میرا پوتی نہیں، انہیں کہا جملہ بنا دینا. یہ تو اس طرح کے ورثی ہوتے ہیں کہ محرم کے دنوں کے اندر رکشوں گاڑیوں پہ جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ صراحتاً خلاف شرع. شریعت کے اندر نوحہ ناجائز ہے، شریعت میں نوحہ حرام ہے. اس لیے نہ نوحہ کیا جائے نہ نوحہ زبان سے اس کے الفاظ کہے جائے نہ سنے. اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، نیکیاں پہلے ہی ہمارے کھاتے میں بہت تھوڑی ہیں، نیک کام کی توفیق تو پہلے ہی بڑی تھوڑی ہوتی ہے. یہ نہ ہو کسی کام کو نیک سمجھ کر ہم کر رہے ہوں لیکن وہ کام اچھا نہ ہو بلکہ اس کا الٹا ہمیں بنانے رہا ہو. تو یہ محرم کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.